مولاي صل وسلم دائما أبدا على Thanks for watching. محترم سامعین ناظرین، ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت اگر غریبوں میں تقسیم کر دی جائے تو غریبوں کی کافی مدد ہوگی اور ان کا اچھا خاصا فائدہ ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کے علاج کا مسئلہ ہے۔ اگر وہی رقم غریبوں میں دے دی جائیں گی تو ان کے علاج کا مسئلہ ہوگا، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا، اور اسی کے ذریعے اگر راشن ان میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کی اچھی خاصی ایک ضرورت پوری ہوگی۔ اس طرح کا سوال کیا جا رہا ہے، اور بظاہر اس سوال کے ذریعے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی غریبوں کے ساتھ یہ لوگ بہت زیادہ ہمدرد ہیں اور غریبوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہمدردی چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دینا ضروری محسوس ہوا، اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا۔ یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ غریبوں کی مدد اور غریبوں کے تعاون کے لیے شریعت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں بہت سے احکامات ہیں ان کی امداد کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے۔ تو یہ جو سوال ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ان کو ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ تو ان سے ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت نہیں تھی؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب نہیں تھے، محتاج لوگ نہیں تھے؟ ایسے غریب اس زمانے میں تھے کہ کھانے کو کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، پہننے کو کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، اور ایسے غریب تھے کہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد صف تقریباً پوری کی پوری صف بے ہوش ہو کے، فاقے کی وجہ سے، غریبی ایسی تھی کہ فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ تو یہ ایسی غربت اس زمانے میں تھی، اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور یہ حکم دیا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب اگر عمل اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ جانور کا خون بہانا۔ تو قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ رب العزت کے نزدیک جانور کا خون بہانا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، قربانی کی روح کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، قربانی کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے جانور کا خون بہائیں۔ یہ قربانی کی روح ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، جانور کا خون بہانا، چاہے بات ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ قربانی کی روح کو اگر کوئی سمجھے گا، شریعت کے مزاج کو اگر کوئی سمجھے گا تو وہ اس طرح کا سوال نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب کہ ایسی غربت تھی کہ کھانے کو کھانا نہیں، خود آپ کے اوپر فاقے گزرتے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھے جاتے تھے اور کئی مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، حجۃ الوداع کے موقع پہ جو قربانی دی، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ آپ نے کبھی، آپ کی تعلیمات کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، کبھی کوئی حکم یہ نہیں دیا کہ بھئی اس سال قربانی کرنے کے بجائے، جانور ذبح کرنے کے بجائے جانور کی جو قیمت بنتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، ایسا کوئی حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ تو یہ جو سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی قیمت غریبوں میں دے دیں گے، ان کا علاج ہو جائے گا، ان کی تعلیم ہو جائے گی اور ان کے کھانے پینے کے خرچے اس کے ذریعے سے نکل جائیں گے، تو یہ بظاہر دیکھنے میں سوال اچھا لگتا ہے، لیکن یہ شریعت کی مزاج کے خلاف ہے، شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ اب تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب تو نظامیہ کا فتویٰ آ گیا، ہمارے شہر کی قدیم ترین دینی درسگاہ ہے جامعہ نظامیہ، اس کے فتوے کا بہت سے لوگ حوالہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو نظامیہ کا فتویٰ آیا ہوا ہے کہ بھئی جانور ذبح کرنے کے بجائے قربانی کے دنوں میں اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ تو یہ حوالہ مجھ سے بھی بہت سے لوگوں نے پوچھا اور کہا کہ بھئی جب جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے، قربانی دینے کے بجائے اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ فتویٰ بھی بعض لوگوں نے مجھے بھیجا، اس میں پوچھنے والے نے جو پوچھا وہ یہ پوچھا کہ بھئی اس سال قربانی کے جانور کی قیمت کو کیا رشتہ داروں میں دیا جا سکتا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا پھر مدارس کو دیا جا سکتا ہے؟
تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا، یہ سب سے محبوب عمل ہے جانور کا خون بہانا۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اگر قربانی کے 3 دن گزر جائے، کسی وجہ سے قربانی ہم نہ کر سکے، 3 دن گزر گئے، پوری کوشش ہم نے کر لی، نہ قربانی یہاں شہر میں کر سکے، نہ کسی دیہات میں کروا سکے، نہ کسی اضلاع میں، نہ کسی گاؤں میں، نہ کسی دوسرے ملک میں، کسی بھی جگہ ہم نے قربانی نہیں کروائی، تو اب جا کے 3 دن قربانی کے گزرنے کے بعد میں اس جانور کی جو قیمت ہوگی وہ فقیروں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، غریبوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، غیر سید کو دیا جا سکتا ہے، مدارس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ جواب دیا گیا کہ قربانی کے دنوں میں تو پوری کوشش کرنی ہے کہ قربانی ہی کرنی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ قربانی کے 3 دن گزر جانے کے بعد پوری کوشش ہم نے کر لی، قربانی کا جانور ہم ذبح نہیں کر سکے، قربانی کے دن گزر گئے، نہ یہاں شہر میں کروا سکے قربانی، نہ کسی دوسری جگہ کروا سکے، تو اب وہ جو جانور کی قیمت ہے وہ غیر سید غریبوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، مدارس میں اگر اس کی رقم ہم دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے جو جامعہ نظامیہ سے صادر ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس سال قربانی نہیں دینا ہے، اس کی جو جانور کی قیمت بنتی ہے وہ غریبوں میں دے دینا ہے تاکہ ان کے کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو اور تاکہ ان کے علاج معالجے کا مسئلہ حل ہو۔ اب ایک دوسرا سوال، یہ غلط فہمی ہو گئی، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ بھئی غریبوں کے ساتھ شریعت میں ہمدردی ہونی چاہیے، اتنے سارے جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کے بجائے وہی قیمت اگر ہم فقیروں کو دے دیں گے، غریبوں کو دے دیں گے تو ان کی اچھی خاصی ضروریات پوری ہوں گی، علاج معالجے والے مسئلے حل ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں غریبوں کی دلداری کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے شریعت میں اور بھی دوسری ترغیبات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، قرآن و حدیث کی طرف سے ہے۔ زکوٰۃ جو رکھی گئی ہے وہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو۔ ایک زمانے میں حضرت مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، کویت جو ملک ہے اگر وہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالے تو پوری دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے، پوری دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نکالتے ہیں لیکن ایسے ہی الٹپ نکال دیتے ہیں، حساب کے ذریعے سے نہیں نکالتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے اور حساب کر کے نکالیں گے تو کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، ان کے علاج کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ان کی تعلیم کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور ان کی ضروریات بھی پوری ہوگی۔ تو شریعت میں زکوٰۃ رکھی گئی ہے ان کے ضروریات کی تکمیل کے لیے، شریعت میں صدقہ فطر رکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر نکالو تاکہ غریبوں کے مسائل حل ہو، اور اسی طرح شریعت میں عشر رکھا گیا ہے، پیداوار کا 10واں حصہ نکالو تاکہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی کھال کو اگر بیچ دیا جائے تو اس کی جو قیمت ہے وہ بھی غریب کو دو تاکہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہو اور اس کے اپنے مسائل حل ہوں، اس کے علاج معالجے کا مسئلہ ہو۔ یہ شریعت میں غریبوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے یہ شکلیں شریعت میں رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ قربانی کے دنوں میں ہم جانور کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اگر ہم بجائے قربانی دینے کے قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے وہ اگر فقیروں غریبوں میں تقسیم کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے قربانی کے 3 دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے، اس لیے قربانی ہی کرنی ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے یہاں پہ نہیں کر سکتے تو کسی دوسری جگہ کروائیں، دیہات میں، کسی گاؤں میں، کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی جگہ۔ ابھی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، پوری لوگوں کو تکلیف دیے بغیر صفائی ستھرائی کا خیال کی جا سکتی ہے، حکومت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی دینی ہے۔ اگر بالفرض 3 دن قربانی کے گزر گئے 10، 11، 12 اور ہم نے قربانی نہیں دی اور پوری کوشش کر کے بھی ہم کسی دوسری جگہ بھی قربانی نہیں دلوا سکے تو اب قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد میں قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، وہ فقیروں میں تقسیم کی جا سکتی ہے اور وہ مدارس کو دی جا سکتی ہے، جو سید نہ ہو اس غریب کو یہ رقم دی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔